ایسے حالاتوں سے اور بھی عورتیں میری طرح گزرتی ہوں گی، لیکن جو قصہ میرے ساتھ پیش آیا اس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری شادی کے 6 سال بیت گئے تھے۔ ہر بار اوپر والے نے صرف بیٹیاں ہی دی تھی، لیکن 3 بیٹیوں میں سب کا 1.5 سال کا ہی فرق تھا۔ انہیں ٹھیک سے سنبھالا بھی نہیں پاتی تھی۔ ثاقب کا چھوٹا سا گھر ہے، کم سیلری، نہ کوئی نوکر نہ چاکر۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مجھے اکیلے گھر میں کام کاج سنبھالنے نہیں سنبھلتے تھے۔ ثاقب بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی سنتان ہے۔ سمیر راوت، ان کے ابا، میری شادی سے چند سال پہلے ہی گزر چکے تھے اور میری ساس میری شادی کے 1 سال بعد ہی چل بسی تھی۔ ایک اکیلی عورت کے لیے کٹھنائیوں سے بھرا حساب سے میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ ثاقب صاحب مجھے صبح ناشتے میں بنانے میں میری مدد کرتے تھے، لیکن جب وہ اپنے آفس چلے جاتے تو میرا پورا دن دھن چکر میں بنے گزارا کرنا پڑتا تھا۔ دن بہت مشکل سے گزر رہے تھے۔ گھر پر میرے علاوہ کوئی نہیں تھا جو میری بات سنتا ہے۔ ثاقب صاحب شام کو گھر لوٹتے تو وہ بھی آتے ہی بچوں کے ساتھ لگ جاتے اور رات کو کھانا کھاتے ہی ہم دونوں اپنی ذمہ داریوں سے اس قدر تھک مارے ہوتے تھے کہ لیٹتے ہی سو جاتے تھے۔ 1-2 بچوں ہی تھکا دینے والی ذمہ داریاں، اس پر گھر کی صفائی، کھانا داری، یہ دن مجھے پر بڑے کٹھن سے گزر رہے تھے۔ لیکن ایک دن ثاقب صاحب ایک بڑی سی عمر کے شخص کو اپنے ساتھ لے آئے اور پھر مجھ سے بولے کہ لو بیگم صاحب، تمہارا مسئلہ اوپر والے نے حل کر دیا۔ آج سے نوکر تمہارا سارے کام کر دیا کرے گا اور بچوں کو بھی سنبھال لے گا۔ جو کام کہو گی یہ انکار نہیں کرے گا۔ وہ شام کو 7 بجے کے بعد واپس چلا جائے گا۔ ثاقب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ بزرگ میرے آفس کے باس کے گھر کے نوکر ہیں۔ وہ لوگ کچھ مہینوں کے لیے دبئی پھرنے گئے ہیں اور یہاں ان کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے، اس لیے ان کو یہاں کہا کہ میں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ جو بھی کام کاج ہو بتا دینا۔ دیکھنے میں وہ اچھے خاصے ادھیڑ عمر کے تھے۔ چہرے پر شرمندگی ہی چھائی ہوئی تھی۔ سر کے سارے بال سفید تھے، نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے سوچا کوئی عورت ہوتی تو مجھے بھی کچھ سکون ہو پاتا۔ یہ بزرگ آدمی بھلا میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ لیکن ثاقب کے باس کا حکم تھا تو اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ صبح 8 بجے تک گھر پہنچ جاتے اور شام کو 7 بجے تک بعد واپس چلے جاتے۔ گھر کا کام کاج میں ان کے کیا کروا سکتی تھی؟ ہاں، ان کے آنے سے ایک ضروری کام آسان ہوا تھا۔ بچے ان کے ساتھ گھل مل گئے تھے اور پھر وہ چھوٹے موٹے کام کرتے تھے۔ وہ مجھے بٹیا کہہ کر پکارتے تھے۔ میں کچن میں بزی ہوتی تو خود بھی کچن آ جاتے اور کہنے لگتے، دے دیا، مجھے چائے بنانی آتی ہے اور سبزی بھی کاٹ لیتا ہوں۔ کوئی کام ہو تو بنا جھجکے کہہ دیا کرو۔ پرانا شال، لباس پہنے ہوئے رومال اٹکائے، وہ گرمیوں میں ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے میرا احساس کرنے جاتے ہیں۔ وہ میرے پتا کی عمر کے تھے۔ مجھے انہیں کام کرتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ بڑے میاں، آپ رہنے دیں، ہم کون سا امیر ہیں جو ہمارا حکم پورا کرنا آپ پر ضروری ہے۔ بس آپ بچوں کو سنبھال لیا کریں اور بازار سے سامان لا لیا کریں۔ مجھے ان کے آ جانے سے بڑی سہولیت اچھی ہو گئی تھی۔ بازار کی چیزیں میں ان کے منگوا لیتی اور 7 بجتے ہی وہ واپس کے لیے تیار کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر مجھ سے اجازت مانگتے، بٹیا میں جاؤں؟ جب میں کہتی ہاں جائیے تو کہتے کہ مجھے 10 روپے دے دیں، ایسی ہیں تو میرے پاس اکثر ہوتی ہیں۔
میں روز 10 روپے ان کے مانگنے پر انہیں دے دیتی۔ ایک بار میں نے انہیں 100 کا نوٹ دے دیا کہ رکھ لے، لیکن بڑے میاں واپس کر دیا۔ کہنے لگے، بیٹا صرف 10 ہی لوں گا۔ میں نے بہت کہا کہ میں اپنی خوشی سے 100 روپے دے رہی ہوں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگے، بس 10 روپے ہی لوں گا۔ مجھے ان کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ 2 مہینے گزر گئے تھے، اس لیے میں اب ان بڑے میاں سے اچھی خاصی گل مل گئی تھی۔ کچن میں جب کھانا بنا رہی ہوتی تو برتن دھونے لگتے اور کبھی سبزی بنا دیتے۔ جب میں ان کی موجودگی میں کچن میں کام کرنے لگی تھی تو وہ میرے سے بچوں کے بارے میں بات کر لیتے تھے۔ کبھی سبزی کاٹتے ہوئے کھانے کی ریسیپی پوچھنے لگتے۔ مجھے اب ان سے کسی بھی چیز کی چرچا کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار میں نے ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو قدم سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ چہرہ ٹیڑھا سا ہونے لگا اور پھر مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔ پہلی بار مجھے ان سے ڈر سا محسوس ہوا تھا۔ میں ان سے نظریں چرا لی، لیکن انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ بس وہ خاموش سے کچن سے باہر نکل گئے۔ پہلے تو میں نے سوچا مجھے کیا پڑی تھی ان سے ان کے گھر والوں میں پوچھنے کے لیے۔ بہتر ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ خیر اگلے دن ان کا ویوہار پہلے جیسا تھا۔ پھر باتوں ہی باتوں میں وہ اپنے مالک کے قصے سنانے لگتے ہیں۔ میں نے ایک بار ایک سوال پوچھے کہ بڑے میاں اسلم صاحب کی بیوی کا تو کبھی آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، وہ کیسی ہیں؟ میں کچن میں سلاد کاٹتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ بھی وہیں بیٹھے تھے۔ ایک ٹھنڈی گہری سانس لی، پھر کہنے لگے، مزاج کی تیز ہیں لیکن اچھی ہیں۔ اب کیا کریں، نوکر ہیں تو نخرہ کیا، ہمیں تو بس کام سے مطلب ہے۔ لوگ لاپرواہی بھی کھانے لگے۔ بڑے میاں اسلم صاحب آپ کے تنخواہ کیا دیتے تھے؟ نئی سلاد پلیٹ سے سجاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ پل کے لیے مجھے زور سے دیکھنے لگے۔ چہرے کا رنگ پھر سے بدل گیا اور اس بار بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس بات ٹال دیا۔ میں ذرا بچوں کو دیکھ لوں۔ پھر وہ کچن سے باہر نکل گئے۔ ایک بار تو برتن دھو رہے تھے۔ گرمیاں اپنے زور پر تھیں، اس لیے انہوں نے اپنی آستینیں اوپر چڑھا کر آٹا گوندھ رہے تھے۔ جب میری نظر ان کے ہاتھ پر پڑی تو گہرے زخم تھے، نشان تھے۔ لگ رہا تھا کہ جیسے بری طرح سے ہاتھ جلا ہو۔ بڑے میاں یہ کیسے جلا ہوا ہے؟ وہ سن کر ہڑبڑا گئے۔ میرا ان کے ہاتھ کو دیکھ کر دل دہل گیا تھا۔ ہڑبڑاہٹ کے مارے ان کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر سنک میں گر گئی۔ پھر انہوں نے جلدی سے اپنی آستینیں نیچے کی اور کیے ہوئے پھر سے برتن دھونے لگے، لیکن چہرے پر ایک سی گھٹن سی چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ان پر کچھ ایسا شک ہونے لگا تھا۔ شام کے 7 بجتے ہی انہیں بس واپسی سے جلدی ہوتی تھی۔ کئی بار شاکر نے ان سے کہا بھی تھا کہ ہمارے گھر میں ایک کمرہ مہمانوں کے لیے خالی ہے، آپ یہاں آرام کر لیا کریں یا کچھ دیر اور رک جایا کریں، لیکن نہیں، جلد بازی دکھاتے جیسے کوئی ان کا انتظار کر رہا ہو۔ ایک بار خود کی باتوں وہ اپنی بیوی کا ذکر کرنے لگے۔ بڑا خیال رکھتی تھی وہ، جیسے تم شاکر میاں کو رکھتی ہو۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، جو گجیا سودا سلامت رہیں۔ بڑے میاں آپ کو بڑی اماں سے بڑی محبت ہے، تبھی تو 7 بجے ہی آپ کو جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ وہ انتظار میں رہتی ہوں گی۔ میری بات ایک الجھن سے ان کے چہرے پر چھا گئی۔
کسی گہری سوچ میں ڈوب کر بولے، ٹھیک کہتی ہو بیٹیا، میرے انتظار میں ہی ہوتی ہیں کہ میں ذرا لیٹ ہو جاؤں تو دروازے پر فکر مندی میں کھڑی راحت دیکھنے لگتی ہیں۔ گھر جاتا ہوں تو اس کے پاس بیٹھتا ہوں، پوتیاں آ کر گلے لگ جاتی ہیں، ہاتھ جھومتے ہیں، دادا ابا کہہ کر میرے دائیں بائیں بیٹھ جاتی ہیں، بہو آ کر سر پر پیار لیتی ہیں، پانی کا گلاس لے کر دیتی ہیں، بابا میاں کھانا گرم ہے، کہیے تو لگا دوں، لیکن ایک تم ہو کہ کھانا کھلائے بنا جانے ہی نہیں دیتی۔ مجھے اسے روز انکار کرنا ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر رات کو بیٹا گھنٹوں ٹانگیں دباتا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم خود دھکے مارتے آتے ہو، پھر مجھے کیوں دبانے آ گئے؟ میں بھی دن بھر کرتا ہی کیا ہوں۔ شاکر میاں اور سکینہ مجھے کام کہاں کرنے دیتے ہیں، میرا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن کہتا ہے ابا میاں، جب تک آپ کی سیوا نہ کروں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ یہ ان کی باتیں سن کر میں نے کہا، جو ماں باپ کی اتنی سیوا کرتے ہیں۔ پھر بڑے میاں بولے، اسلم کی ماں جب تک دن بھر کی ساری باتیں مجھے نہ بتا لیں اسے کہاں چین پڑتا ہے، بس اس کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی، آگ لگ جاتی ہے، یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگے۔ میں کہتا ہوں، عمر گزر گئی جمیلی پر تمہاری محبت اب بھی ویسی ہی ہے۔ پھر وہ بڑے میاں مسکراتے ہوئے آنکھوں میں آئی نمی ثابت کرنے لگے، جو شاید ان کی ہنسنا اب آنکھوں سے آنسو بھر گئے تھے۔ اصل محبت تو بڑے میاں وہی ہیں جو بڑی کرتی ہیں، عورت کی محبت کہاں پرانی ہوتی ہے، وہ تو بات گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ مضبوط ہونے چلی جاتی ہیں۔ میری بات پر وہ مجھے دور سے دیکھنے لگے، تم بالکل جمیلہ کی طرح باتیں کرتی ہو، سوچتا ہوں اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو بالکل تم جیسی ہوتی۔ مسکراتے ہوئے بولے، آپ نوکری کیوں کرتے ہو؟ بڑے میاں میرے سوال پر وہ پھر سے رخ بدل گئے تھے۔ عجیب سا مزاج تھا ان کا، کبھی بات کرنے پر آتی تو کئی گھنٹوں تک اپنے گھر والوں کو قصے سناتے تھے، کبھی کسی سوال پر بنا جواب ہی اٹھ کر چلے جاتے، تب بھی بنا جواب دیے ہی اٹھ کر چلے جاتے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید انہیں پیسے کی ضرورت ہوگی، بیٹے کی سیلری زیادہ نہیں ہوگی، تبھی تو اس عمر میں محنت کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، محبوب سے کہا کہ آپ کا باس بڑے میاں کو مہینے کی سیلری تو دیتا ہی ہوگا، جس نے اس کا گزرا بسرا تو ہو ہی جاتا ہوگا، لیکن اب آپ کو باس یہاں نہیں تو بڑے میاں کے گھر والے کا خرچہ میں بڑا مشکل ہوگی۔ آپ انہیں اور پیسے دے دیا کریں تاکہ وہ اپنے گھر کو اچھی طرح سے چلا سکیں۔ شاکر صاحب بولے کہ وہ لے تب نہ، ہر بار انکار کر دیتے ہیں، بیٹا سکینہ دے دیتی ہیں، یہ میرے گزارے کے لیے کافی ہے۔ شاکر کی بات سن کر اس بار میں نے ٹھان لی کہ بڑے میاں سے پوچھوں گی ضرور کہ 10 روپے کے نوٹ سے آخر ہوتا کیا ہے۔